کتاب و تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا مجرد مادہ ہے نجوتن. نجوتن کے معنی ساحل بحر. اے نلقی کا حالت نجوت، ہم تجھے دریا کے کنارے پر ڈالیں. نجوہ اس کا مجرد ہے، نجوت البحر اے ساحل البحر. نلقی کا اعلیٰ نجوتن، بخاری کتاب و تفسیر. بعض حضرات نے اس کو نجی کا سے مجرد مادہ نجات بھی لیا. آج ہم تجھے نجات دیں گے، لیکن نجات یہ نہیں کہ روح جسم دونوں کو بے بدن کا تیرے بدن. اس لیے پچھلوں کے لیے نشانی تھی. اب وہ پانی میں ڈوبا تھا، پانی اس کے بدن میں ہے. وہ پہلے کہا کرتا تھا نا ربکم الاعلی، ہاں میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. اب دیکھو منہ سے پانی نکل رہا ہے، ناک سے نکل رہا ہے، اور خدا جانے کہاں کہاں سے نکل رہا ہے. سمجھتے نا؟ ہاں العاقل و تکفیر اشارہ. یہ ہے رب اعلیٰ معاذ اللہ. فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور البتہ تحقیق سے ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو سچائی کا ٹھکانہ، اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا. پس انہوں نے اختلاف نہ کیا جہاں تک ان کے پاس علم آ چکا. بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں اختلاف کرتے تھے. پس اگر ہے تو شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تیری طرف نازل کی، پس سوال کر ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب تو اس سے پہلے. البتہ آ چکا تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے، پس ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے، اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، پس تو ہو جائے گا خاسرین میں. بے شک وہ لوگ کہ لازم ہو چکے ان پر فیصلہ تیرے رب کا، وہ نہیں ایمان لائے. اور اگر آ جائے ان کے پاس ہر نشانی، حتیٰ کہ دیکھنے عذاب علیم، بس کیوں نہ تھی کوئی بستی ایمان لاتی، بس نفع دیتا اس کو، نفع دیا ہوتا اس کو اس کے ایمان نے. ہاں مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائی، ہم نے کھولا ان سے، دور کیا ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک وقت کا. اور اگر چاہے تیرا رب البتہ ایمان لائیں وہ جو زمین میں کلہم جمیعا سب کے سبقت. کیا آپ تو جبر کر سکتے ہیں لوگوں کو خطرہ کہ ہو جائیں وہ مومن؟ اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے یہ کہ ایمان لائے الا باذن اللہ. اور اللہ گندگی ڈالتے ہیں ان پر جو لا یعقل. کہہ دے دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور نہیں کفایت کرتی آیات نشانیاں اور ڈرانے والے اس قوم سے جو ایمان نہیں لاتے. بس نہیں یہ انتظار کرتے مگر ان لوگوں کے دنوں کی مثل جو پہلے گزر چکے. کہہ دے پس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں. پھر ہم نے نجات دی اپنے پیغمبروں کو اور ان کو جو ایمان لائے. اسی طرح لازم ہے ہم پر ننجی المؤمنین کے مومنوں کی ہم نجات کے مومن. بنی اسرائیل کا قصہ چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سچائی کا ٹھکانہ دیا. بعض فرماتے سے وادی تیہ مراد ہے. وادی تیہ میں ان پر من بھی اترا، سلوا بھی اترا، بادل کے سائے بھی ہوئے، پتھر سے پانی بھی نکلا. دوسرے کہتے مبوّا صدقن سے شام کا علاقہ مراد ہے. 40 سال کے بعد وہاں جب داخل ہوئے تو بڑا اچھا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ مبوّا صدقن سے مصر مراد ہے. کچھ مصر کی طرف چلے گئے، وہ پاکیزہ رزق ہم نے دیے. انہوں نے علم کے بعد ہی اختلاف کیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، جن میں اختلاف. آگے میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی ایسے مقام پر یہ شعر پڑھا کرتے تھے. مصرع گفتہ آئد در حدیث دیگراں، گفتہ آئد در حدیث کہ سمجھانا کسی کو ہوتا ہے، خطاب کسی کو. آپ کو خطاب کر کے
ان ممترین کو سمجھایا گا جو شک کرتے ہیں۔ اگر تو شک میں ہے نا جو چیز ہم نے نازل کی تیری طرف، تو ان سے پوچھ جو کتاب پڑھتے تو اس سے پہلے تورات والے، زبور والے، ان میں ملے گا الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ حق آ چکا ہے، شک کرنے والوں میں نہ ہو، ان لوگوں میں ہرگز نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ اگر ایسا ہوا بالفرض والمحال فتکون من اللہ۔ باقی جن لوگوں پر کلمہ رب فیصلہ ثابت ہو چکا ہے وہ نہیں ماننا ہے۔ یہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے، کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، رب کا فیصلہ بھی ہے نہ لائیں، زبردستی رب کسی کو مومن ہونے پر مجبور نہیں کرتا، اگرچہ ہر قسم کی نشانی آئے۔ عذاب علیم بھی دیکھ لو، اس وقت تک نہیں ماننا ہے۔ آگے فرماتے پس کیوں نہ تھی کوئی بستی جو ایمان لاتی، اس کو اس کا ایمان نفع دیتا مگر یونس علیہ السلام کی قوم۔ عذاب ہم نے ایمان لائے، یہ عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی میں ہم نے دور کیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب یہی بات سن لینا، میں تھوڑی سی قدر تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ تفسیر خازن معلم التنزیل، کبیر، روح المعانی اور تفسیر عزیزی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ہے، لیکن تفسیر عزیزی جہاں کی طبع شدہ نہیں۔ تفسیر عزیزی میں دیکھنا ہو تو آپ وہ مخزوم کے لفظ جو سورہ نون میں ہیں، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَهُوَ جہاں دیکھ، کہ آپ جہاں دیکھیں تو تفسیر عزیزی تو تب نہیں کہیں گے حوالہ غلط دے گیا استاد، تو خطرہ بھی تو آپ حضرات سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ باقی تفسیروں میں تو جہاں دیکھنا، تفسیر عزیزی میں دیکھنا ہو تو اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ دیکھنا۔ خلاصہ یہ عراق کا علاقہ تھا، عراق موصل کا صوبہ تھا، نینوا شہر تھا، آج بھی ہے، 1,20,000 کی آبادی۔ آگے آئے گا الی 100,000 او یزیدون، 1,00,000 سے زیادہ۔ ترمذی میں 1,20,000 کی آبادی۔ یونس علیہ السلام کو رب نے بھیجا، انہوں نے نینوا والوں کو تبلیغ کی اور شہ دراز تک کرتے، شادی بھی کی، 2 بچے بھی ہوئے، ایک کی عمر 10-11 سال ہے، دوسرے کی 8-9 سال ہے، تو دن رات تبلیغ کرتے رہے، ایک شخص بھی ان کی قوم سے ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا، ان کو کہہ دے اگر ایمان نہ لاؤ گے تم پر عذاب آئے گا۔ رب تعالی کی طرف سے عذاب کی تحدید اور تعینی کی کب آئے گا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرما دیا کہ رب کا عذاب آئے گا۔ کسی نے کہا کتنے دنوں کو، تو آگے 2 تفسیریں آپ کو ملیں، ایک یہ کہ 3 دنوں میں آئے، یہ دنوں کی تعین ان کی اپنی رائے، ایک میں آئے گا 40 دنوں میں آئے گا، دونوں تفسیریں آپ کو ملیں۔ وہ دن ختم نہ ہوئے کہ پہلے بیوی کو لیا، بچوں کو لیا، وہاں سے نکلے بغیر اذن الہی کی، اپنی رائے سے، اس خیال کے مطابق کہ عذاب تو ضرور آئے گا، میں اس معذب قوم میں کیوں رہوں، میں نکلتا۔ یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی، اس لیے نکلے کہ میری زبان سے یہ دنوں کی تعین نکلی ہے، اگر عذاب نہ آیا تو مجھے لوگ زیادہ شرمندہ کریں گے۔ رب میرے لفظوں کا پابند تو نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہو، بیوی لی،
بچے لیے نینوا سے چلے. آگے چلتے چلتے دیکھا ایک قافلہ آ رہا، بڑے سفید پوش ہیں، بڑے معزز معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ یہ کون ہے بیوی؟ یہ بچے کون ہیں؟ کہا یہ میری بیوی ہے اور میں اس کا خاوند ہوں، یہ میرے بچے ہیں. انہوں نے کہا تیری بیوی کب ہے؟ وہ بیوی ان سے چھین لی. یہ اصل میں فرشتے تھے، اللہ کا امتحان تھا. آگے چلے تو ایک نہر تھی بڑی تیز، اس کو عبور کر کے آگے جانے لگے تو خیال کیا کہ بچے چھوٹے ہیں، نہر ان کو بہا نہ لے. ایک کو کنارے پر بٹھلایا کہ تم بیٹھو، میں دوسرے کو کندھے پر رکھا کہ میں اس کو چھوڑ آؤں دوسری طرف، پھر تم ہی لے جاؤ. وہ ایک بچے کو کندھے پر ڈالا، چل پڑے. سوء اتفاق پیچھے سے بھیڑی آیا، شرمخ ہے، اس نے اس بچے کو جو کنارے پر بیٹھا تھا کھینچ کر دیا. یہ منظر جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا تو بدن کانپا. وہ دوسرا بچہ بھی گر گیا، اس کو دریا بہا کر کے گیا. ایک نہر میں بہہ گیا، دوسرے کو بھیڑیا نے. بڑی کوشش کی، تگ و دو کی، دوڑے بھاگے، کوئی نہ. آگے چلے تو آگے کشتی تھی. آلوسی رحم اللہ تعالی فرماتے دریائے فرات تھا. جمن والے فرماتے دریائے دجلہ تھا. دجلہ بکثر دال آتے ہیں، دجلہ نہ پڑھنا، دریائے دجلہ. کشتی پر سوار ہوئے تو آگے چلی تو کشتی ڈاواں ڈول ہوئی. اس میں بھی دو باتیں آپ کو تفسیروں میں ملیں گی. ایک یہ کہ سواریاں زیادہ تھیں. کشتی والوں نے کہا کہ ایک سواری کو نیچے پھینکیں تو تب کشتی کا توازن برقرار رہتا ہے. پورا اندازی ہوئی، ان کا نام نکلا، ان کو نیچے پھینک. دوسری یہ تفسیر بھی ملے گی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کے آتا ہے تو کشتی کو یہ حادثہ پیش آتا ہے. کہنے لگے میں ہوں وہ. لوگوں نے شکل، صورت، چہرہ، مخ دیکھا تو نہ سمجھ آیا کہ یہ غلام ہوگا. آخر پیغمبر ہو. خیر کشتی ان کو نیچے پھینکا. فالتقمہ الحوت، مچھلی اس کو ملی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو کہ یہ تیری خوراک لی ہے، تیرا پیٹ اس کے لیے قید خانہ. وہ ایک دن رہے، یہ بھی آپ کو ملے گا. 8 ایام، 10 ایام، 40 یومن، یہ سب روایتیں آپ کو. وہاں مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آگے آپ قرآن میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے تو دنیا میں آنا نصیب نہیں. یہ حکم ہوا مچھلی کو اس کو باہر اگل دے، پھینک دے. باہر جو پھینکے گے تو کمزور تھی. ہمیں 2 دن بخار آئے تو نہیں ہم ہل سکتے. تو مچھلی کے پیٹ میں خوراک بھی نہ ملے، تازہ آب و ہوا بھی نہ ملے تو کمزور تو ہوتے ہیں، اٹھ نہ سکے. اللہ تعالیٰ نے وہاں یقین بیل دار یہ کدو ودو کا اوپر بیل اگا دی تاکہ دھوپ کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ. انہی تفسیروں میں جن کا حوالہ میں نے دیا یہ آپ کو ملے گا کہ ایک ہرنی کا غزالتن کا، ہرنی کا بچہ آگے پیچھے ہو گیا تھا، وہ مارے مارے پھرتی تھی. وہ ہرنی جو قریب آتے دیکھی تو انہوں نے اپنا پہلو پکڑا تو پتے ہلے. وہ ہرنی قریب آئی کہ میرا بچہ نہ ہو، لیٹے لیٹے انہوں نے دودھ پیا. ہرنی کچھ قوت بدن میں آئی، اس کے بعد کچھ تازہ آب و ہوا ملی، اٹھے. اٹھ کر کے آگے چلے تو کچھ قافلے والے لوگ تھے، ان کے پاس ایک بچہ.
بچے کو باپ نے دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، باپ نے بیٹے کو دیکھا، گلے لگایا، کہا یہ تو میرا بچہ ہے۔ کہنے لگے کہ یہ ہم نے دریا میں بہ رہا تھا وہاں سے پکڑا۔ کہا میرا ایک اور بیٹا تھا، اس کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا۔ کہا ہاں فلاں مقام پر لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بھی پیغام دیا تھا کہ اس بچے کا کوئی وارث ملے، تو ہم نے بھیڑیے کے منہ سے اس کو چھڑایا، علاج و معالجہ کیا، وہ آ کر کے لے گیا۔ یہ بچہ بھی لیا، وہ بچہ بھی لیا۔ بچوں کو لے کر کے خوشی ہوئی، چلو میرے لال مجھے مل گئے۔ آگے چلے تو وہ کافرے والے آگے بیوی کو لائے، کہنے لگے ہم تو فرشتے ہیں، رب کا امتحان تھا، لے بیوی بھی لے بچے بھی۔ ادھر پیچھے سے قوم نے من حیث القوم، بحیثیت قوم کے، انہوں نے کلمہ پڑھا، سب ایمان لائے، کوئی پیچھے نہ رہا، اور گڑ گڑا کر کے روتے تھے۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ ان کو دیکھ کر کے جانور بھی روتے، اور یہاں تک آپ کو ملے گا اگر کسی نے کسی کا شتیر اور بھینس اپنے مکان میں ڈالا تھا، مکان ادھیڑ کر کے مال کو اس کا بھینس رہا۔ جب من حیث القوم مسلمان ہو گئے، اللہ کا عذاب آیا ہوا ٹل گیا۔ یہ قوم ہے، یہ خلاصہ ملے گا۔ تو من حیث القوم و مسلمان۔ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 قومیں ہیں، لا نظیر لہم، ان کی کوئی نظیر نہیں۔ ایک وہ تینوں قومیں جب مسلمان ہوئی، من حیث القوم مسلمان، جب وہ مسلمانوں میں کافر کوئی نہیں تھا۔ پہلے آل عرب، دوسرے ترکی، تیسرے افغانی، من حیث القوم اسلام میں داخل۔ دیکھیے ہم دیوبند میں پڑھتے تھے، کسی نے ایک اخبار کی کٹنگ حضرت مدنی رحم اللہ تعالی کو دی کہ ظاہر شاہ نے روس کی ایک پیشکش مان دی کہ ہم افغانستان میں اپنے پروفیسر بھیجیں گے اپنے خرچے پر، تم سے کچھ نہیں ہے، اور تمہارے طلباء کو روس میں ہم تعلیم دیں گے، اس کا خرچہ بھی ہم برداشت کریں گے۔ حضرت مدنی رحم اللہ تعالی رو پڑے اور فرمایا ظاہر شاہ بڑی نادانی کی تھی، بڑی نادانی۔ یہ قومیں بے ایمان قومیں پہلے نظریات بدلتی ہیں، پھر ان کی کمک پہنچتی، امداد پیچھے آتی ہے، نظریات پہلے بدلتی۔ پھر وہ جو ان میں طلبہ آئے، ان دنوں کے اخبارات میں ایک نے کہا میں اپنی حقیقی بہن سے نکاح کروں گا افغانستان، باپ نے اس کو گولی ماری۔ ان باطل قوموں نے پیسوں کے ذریعے، ایجنٹوں کے ذریعے ذہن بدلا۔ اچھا تو خیر یہ من حیث القوم جب مسلمان ہوئے، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات دنیا، اور فائدہ بھی ہم نے ایک وقت، اگر تیرا رب چاہے سب زمین والے مسلمان ہوں، یعنی ان کو ایمان پر مجبور اور مقہور کر دے تو کر سکتا ہے، لیکن حکمت کے خلاف۔ کیا تو لوگوں کو جبر کر سکتے ہیں؟ حتی یکونوا مومنین، کسی نفس کے لیے نیک ایمان لے الا باذن اللہ، اللہ کا اذن اس سے متعلق ہوتا ہے، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، ایمان لائے تو تب گندگی ڈالتے ان پر جو عقل ہے، تو کہہ دیکھو آسمانوں میں کیا کچھ عجائبات ہیں، زمین میں اور نہیں کفایت کرتی آیات و نذر، ڈرانے والے اس قوم سے بھی ایمان لیا۔ اب دلیلیں تو آ چکی، نہیں وہ انتظار کرتے، مگر ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو پہلے گزرے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور قوموں پر، تو ایسے عذاب کے دنوں کے یہ منتظر ہیں، قل فانتظروا انی معکم من، پھر ہم نے پیغمبروں کو نجات دی اور مومنوں کو۔
کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ یہاں تھوڑی سی بات سمجھیں، آل حق کا یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص مطیع ہے، فرمانبردار ہے، اللہ تعالی اس کو ثواب دے گا۔ یہ ثواب دینا اس کا کرم، مہربانی، رب تعالی پر واجب نہیں۔ عاصی کو رب سزا دے گا، نافرمان کو۔ یہ سزا دینا بھی رب کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے، رب پر واجب کچھ۔ معتزلہ کا یہ مسلک ہے کہ ثواب المطیع یجب علی اللہ و عقاب العاصی یجب علی اللہ۔ ظاہر بات ہے کہ جب رب تعالی پر واجب ہو گیا تو وجوب کے بعد تو وہ مختار نہ رہا، وجوب آ گیا تو مختار تو نہ رہا۔ اچھا، اس معتزلہ کے اس باطل نظریے کے پیش نظر ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ دعا میں یہ کہنا بے حق فلان و بے حق نبی کا یہ مکروہ۔ ہدایہ باب الحظر والاباحہ، شرع وقایا وغیرہ وغیرہ میں یہ موجود ہے جزیہ، بے حق فلان کہنا مکروہ۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ۔ تو رد اس میں معتزلہ کا، مخلوق کا حق رب پر لازم، تو اس لیے چونکہ اس لفظ میں ان کی تائید ہوتی ہے تو بحق فلاں سے مکروہ سمجھا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی اکابر اولیاء اللہ میں سے، صاحب ذہن تھے، ان کے ذہن میں وہ معنی معتزلہ والا نہیں۔ وہ کیا کہتے؟ الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnas.com